نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول اور عید میلاد۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر عمل کرنے میں ہے۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر عمل کرنے میں ہے۔ مسلمانوں کو عملی زندگی میں قرآن و حدیث ہی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور دین میں نئی نئی بدعات گڑھ کر اسے دین بنا لینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دین میں گڑھی ہوئی متعدد بدعات میں سے ایک بدعت 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی ہے۔ بہت سارے مسلمان ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی اور جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جشن عید یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی اس کی ترغیب کی۔ قرون اولیٰ یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا، ان کے یہاں بھی اس عید کا کوئی تصور نہ تھا۔ معتبر ائمہ دین کے یہاں بھی نہ اس عید کا کوئی تصور تھا اور نہ وہ اسے مناتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے شاگردوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 600 سال بعد کیا گیا ہے۔ زیر نظر کتابچہ مولانا کفایت اللہ ثنابلی کی کاوش ہے۔ اس میں انہوں نے عید میلاد کی تاریخ، اس کی شرعی حیثیت، عید میلاد منانے والوں کے دلائل کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا۔